ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہر غریب اگر یہ 2 الفاظ پڑھ لے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک غریب شخص روتا ہوا آیا, آپ کے قدموں میں گر گیا اور بلخ بلخ کر کہنے لگا حضرت میں سخت مشکل میں ہوں, سخت پریشانی میں ہوں, مجھ پر قرض بھی ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, تسبیحات بھی پڑھتا ہوں, وظیفے بھی کرتا ہوں, اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں, لیکن نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے, نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. میں دن بد دن قرض مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنستا جا رہا ہوں. ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے, گھر میں پھاقے ہیں, چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں مبتلا ہوں. وہ روتے ہوئے کہنے لگا حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, امیر ہونے کا ایسا راج بتا دیجئے کہ میرے حالات بدل جائیں, مجھے اب کسی آسرے میں مت رکھیے, مجھے کوئی سچا عمل بتا دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا, اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹے اپنی زندگی میں صرف 2 الفاظ شامل کر لے, تیری تقدیر سنور جائے گی, تیرے حالات بدل جائیں گے. اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ 2 خفیہ الفاظ ضرور شامل کرنے چاہیے. دوستو جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر گیا, اس نے پہلے ہی دن ان 2 الفاظ کو اسی ترتیب سے پڑھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی تھی, اور یقین مانیے اسی شام وہ دوبارہ حاضر ہوا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے. وہ کہنے لگا حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا, ہر تسبیح پڑھی, لیکن ایسی تسبیح ہی جس نے میرے تمام قرض ایک ہی دن میں اللہ کے حکم سے ختم کر دیے. میری جان میں جان آ گئی, میری زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو گئے. تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے, تو روز یہ 2 الفاظ پڑھ, جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تجھے کسی اور عمل یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوستو بھائیوں اور بہنوں, ان 2 الفاظ کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اس پر اتنا کرم کیا کہ جو پہلے مانگنے والا تھا وہ بانٹنے والا بن گیا. اگر آپ بھی ان 2 الفاظ کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا راج ہے, تو دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو سنیے اور اپنائیے. میں یہ الفاظ اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بتائی گئی ہے. آپ کو بس ایک بار سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے. اس میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور روز پڑھتے رہیں, پھر اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ہونے والی تبدیلی خود دیکھیں گے. یہ 2 الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن جو ترتیب بتائی گئی ہے وہی اصل راج ہے. میں نے خود انہیں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا, لیکن جب انہیں اس خاص اندازہ اور اس خاص جوڑ کے ساتھ پڑھا تو کمالت اور معجزات ایسے نظر آئے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے. یہ اتنا آسان عمل ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے بنا اس کی زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے. میرے پاس روز لوگ آتے ہیں مشکلوں میں گھرے ہوئے, اور یقین کریں میں نے ان 2 الفاظ کے ذریعے فقیروں کو امیر اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے دیکھا ہے. ایسے لوگ بھی آئے جن پر قرض تھا, بیماریاں تھیں, اولاد نہیں تھی, اور کئی ایسی بہنیں بھی آئیں جو سسرال کے ظلم, شوہر کی سختی اور حالات کی مار جھیل رہی تھی. یقین مانیے میں نے ایسے منظر بھی دیکھے جہاں ظالم لوگ خود جھک کر ان کے قدموں میں گرتے نظر آئے. اب غور سے سنیے پہلا الفاظ کیا ہے. یہ الفاظ بہت آسان ہے, آپ نے اپنی زندگی میں اسے کئی بار پڑھا ہوگا, لیکن اب اسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, صبح, دوپہر, شام یا رات, جب بھی دل چاہے, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے دل میں کسی بھی طرح کا شک یا وہم لائے بغیر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں, پھر پہلا الفاظ, اس کے بعد دوسرا الفاظ, اور آخر میں اللہ سے دعا مانگیں. بس یہی 3 کام ہیں, کوئی لمبا وظیفہ نہیں. ترتیب کا خاص خیال رکھیں, نہ کوئی کمی کریں نہ بڑھوتری. اگر سچ میں حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اسی طرح عمل کریں. پہلا الفاظ استغفر اللہ ہے,
مگر خاص انداز میں، اور اس کے ساتھ اللہ کا ایک نام جوڑنا ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا راجیہ ہے جو ہر ضرورت مند کے لیے بے حد اہم ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو غریبی اور پریشانیوں کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ انسان پہلے ہی دن بدلاؤ محسوس کرتا ہے اور لگاتار پڑھنے سے زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجیں، اور پھر اسی ترتیب سے اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ آپ کو بس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں کہ آپ کہیں یہ تو عام طریقہ ہے، اس میں نیا کیا ہے، خاص کیا ہے۔ اصل چیز وہ اثر ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ رک رک کر پوچھیں گے، بیٹا اچانک تیری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک مانگ رہا تھا، اور آج ایسا مقام کہ تو خود بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ وہ وقت آپ کی زندگی میں ضرور آئے، چاہے آپ پر ظلم ہو، زیادتی ہو، غریبی ہو، قرضہ ہو، بیماری ہو، بے اولادی ہو، بندشیں ہوں، دنیا جہان کے مسئلے ہوں۔ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسی نجات دے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع کرنے سے پہلے ہی دل میں وسوسے لے آتے ہیں کہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ دل کو صاف رکھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ کو صرف ایک دن کا چیلنج دیتا ہوں۔ ایسی تسبیح ہے، ایسا راجیہ آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کر آگے بڑھوں گا۔ یہ عمل کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو یا جمعہ، اور ساری راتیں بھی اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا دفتر میں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، اور اگر اس آدھے منٹ میں آپ کی غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم سب ختم ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے ایسے اسباب بنے کہ آپ خود حیران رہ جائیں، کوئی رشتہ دار، کوئی جھریا، کہیں سے ایسا انتظام ہو جائے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو یہ سب ممکن ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کا محبوب عمل پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے ان دو جملوں میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب آپ انہیں اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے تو ناکامی کا 1% بھی امکان نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، اگر وہ یاد نہ ہو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرے۔ اگر کسی کو درود شریف بھی نہ آتا ہو تو بھی عمل نہ چھوڑے، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر پہلا جملہ یعنی استغفر اللہ بتائی گئی ترتیب سے، پھر دوسرا جملہ، اور اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین، اس عمل میں ناکامی کا ذرا بھی امکان نہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ دو جملے پڑھے تو پہلے ہی دن اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ اس عمل نے میرا بند کاروبار چلا دیا، قرضہ اتروا دیا اور بیماری دور کر دی۔ آج بھی میں روز یہ عمل پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سچے دل سے عمل کیا ہی نہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی میں ایک بار اس سادہ مگر طاقتور عمل کو ضرور پڑھ لیں۔
अब तरीका सुन लें, पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर पहले वजीफे को 21 बार पढ़ें। चाहें तो पहले अपनी हाजत की नियत कर लें, वरना आखिर में अल्लाह से दुआ मांग लें। ये अमल दिन के किसी भी वक्त तन्हाई में मुकम्मल यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ना है, ना कि मोबाइल या दुनियावी ख्यालों में उलझकर। अब पहले जुमले को अच्छे से समझ लें, फिर दूसरे जुमले की तरफ बढ़ेंगे। अगर जुमलों की तरतीब और तादाद दुरुस्त ना हुई और तरीका सही ना अपनाया गया तो पूरा अमल जया हो जाएगा और फिर सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारे मुकद्दर में रहेगा। जैसे ही उसने ये 2 जुमले पढ़े उसकी जिंदगी संवर गई, आपकी भी संवर जाएगी, मेरी भी संवर रही है। मैंने ये अमल बेशुमार बहनों और भाइयों पर आजमाया है और ये नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अब आपने पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को 21 बार कैसे पढ़ना है ये समझ लें। हम सब ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा है, कोई कहता है ऐसे पढ़ो, कोई कहता है वैसे पढ़ो, तुम्हारे काम बन जाएंगे। लेकिन आज जो राज बताया जा रहा है वो कुछ मुख्तलिफ है। आज बहुत लोग कहते हैं कि हर तस्बीह और वजीफा पढ़ लिया, मगर हालात नहीं बदले। तो आज अस्तगफिरुल्लाह के साथ अल्लाह का नाम या गणी शामिल करें, यानी अस्तगफिरुल्लाह या गणी। इसे तन्हाई में एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 21 बार पढ़ें, मुकम्मल तवज्जो और यकीन के साथ। फिर वहीं बैठकर दूसरा वजीफा पढ़ें जो इस अमल की असल ताकत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तालीम दी है और जो इसे सच्चे दिल से पढ़े उसके हालात बदल जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह को पसंद है और या गनी बंदे को बेनियाज बना देता है। सही तरतीब से पढ़ने पर हर तंगी दूर हो सकती है। इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को 21 बार पढ़े, यही सबसे बड़ा और अफजल कलमा है। इसके बाद एक और जुमला शामिल करना है। जब पहला कलमा 21 बार मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह पाक का एक खास नाम या हल्लल मुश्किलात 21 बार पढ़ना है, जिसका मतलब है ए मुश्किलों को हल करने वाले। ये नाम आपकी जिंदगी से हर परेशानी को जड़ से खत्म कर देगा। याद रखें, ये सब एक ही जगह बैठकर मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ना है और फिर अल्लाह से दुआ मांगनी है। हाथ उठाकर दामन फैलाकर मांगिए, इंशाअल्लाह बिना मांगे भी मिल जाएगा। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ ले और अगर ना भी पढ़ सके तो सीधी दुआ करें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना नाम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो मिलती रहे। हर जायज बात मनवाना चाहते हैं तो ये अमल इन्हीं शराइत के साथ की। आइए अब इस अमल को तफसील से समझते हैं। सबसे पहली चीज है या वदूद या सलाम। ये दोनों अस्मा ए मुबारका अल्लाह ताला के सिफाती नाम है और अल्लाह ताला की 2 अलग सिफात की नुमाइंदगी करते हैं। एक मोहब्बत की सिफत, दूसरी सलामती की सिफत, यानी मोहब्बत भी नसीब हो और वो मोहब्बत सलामत भी रहे। ये नुक्ता समझ लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। इस अमल के लिए सबसे पहले वक्त का तयन जरूरी है। जो वक्त बताया जाए ऐन उसी वक्त पर यह अमल करना है, तभी इसका भरपूर नतीजा मिलेगा। इसके लिए 2 औकात निहायत अहम हैं जो आगे चलकर बयान किए जाएंगे, साथ ही शराइत और तरीका भी बताया जाए। बस वीडियो को मुकम्मल बगैर किसी हिस्से को छोड़े देख लीजिए ताकि बार बार किसी और अमल की हाजत पेश ना आए। एक बार ये अमल कर लेना जिंदगी भर के लिए काफी हो जाता है। इसके बाद जब भी कोई परेशानी लाहक हो, कोई हाजत दरपेश हो, किसी अफसर से बात करनी हो, रिश्ते का कोई मामला हो या घर में कोई मसला खड़ा हो जाए, यही अमल दोहरा लीजिए। इंशाअल्लाह उसी दिन मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है ये वदूद। इस इस्म ए मुबारक के बारे में बहुत से लोग मुख्तलिफ अमाल बताते हैं और बहुतों ने इसके वजीफा भी किए होंगे, मगर जो अमल आज बयान किया जा रहा है यकीनन इससे पहले नहीं किया हो, क्योंकि जो शख्स एक बार ये अमल कर लेता है उसे दोबारा किसी और अमल की जरूरत ही पेश नहीं आती। यह ऐसा रूहानी अमल है कि जो लोग या वदूद के दीगर अमाल व वजीफ कर करके थक चुके हैं या मोहब्बत के दूसरे वजीफ आजमा कर मायूस हो चुके हैं,
وہ بس یہی ایک عمل کر لے. یہ اس قدر پراسر ہے کہ ادھر عمل شروع کیا اور ادھر تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنی مشکلات کو حل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے. یہ سمجھ لیجئے کہ یا ودود ایک نادر اور نایاب اسم مبارک ہے اور محبت پیدا کرنے کے معاملے میں انتہائی مؤثر ہے. یعنی جس کے لیے چاہیں اور جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں، اس عمل کے ذریعے اس کے دل میں محبت جاگزی ہو جاتی ہے اور آپ کی ہر بات ماننے میں وہ رغبت محسوس کرتا ہے. اس کی تاثیر جادو ٹونے سے کہیں زیادہ مستحکم ہے. اس لیے جادو، تعویذ اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. ایسی چیزیں بظاہر وقتی فائدہ دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے مگر آگے چل کر زندگی میں بڑے نقصانات کا باعث بن جاتی ہے. اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ جو شخص سود پر لین دین کرتا ہے اسے وقتی طور پر لگتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے، مگر حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑی مشکلات آ کھڑی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں وقتی فائدہ ضرور دیتی ہیں مگر آگے چل کر بھاری نقصان پہنچاتی ہیں. اسی لیے ہمیشہ وہی عمل اختیار کیجئے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. اللہ تعالیٰ کے اس اسم اے مبارک یا ودود کا مطلب جاننا ضروری ہے. اس کا معنی ہے محبت، یعنی وہ ذات جو محبت کرنے والی اور محبت کا سرچشمہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کا معجزہ دیکھنا ہو تو یہ عمل کی. اب اس عمل کی ترتیب سمجھنی ضروری ہے. دونوں اسما مبارکہ اکٹھے پڑھنے ہیں مگر اس کے آغازار اور اختتام پر بھی چند مخصوص تسبیحات پڑھنی ہوں. جب یہ مکمل ترتیب اپنائی جائے گی تو اس عمل کی تاثیر اور برکت خود بخود سامنے آنے لگے گی. اور یقین کیجئے کہ ایسا سادہ اور مؤثر عمل شاید اس سے پہلے کبھی نہ کیا گیا ہو. اب اس عمل کے وقت کو سمجھ لیجئے. اس کا بہترین وقت رات کو سونے سے پہلے کا ہے یا پھر فجر کی نماز کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھ کر بھی یہ عمل کیا جا سکتا. اگر رات کو یہ عمل کیا جائے تو عمل کرنے کے فوراً بعد سو جانا چاہیے اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی. اسی طرح اگر صبح کے وقت یہ عمل کیا جائے تو عمل کے دوران کسی سے کلام نہ کیا جائے. یہی احتیاط برقرار رکھنی. سب سے پہلے وہ آیت مبارکہ پڑھی جائے گی جو قرآن مجید کی سب سے عظیم اور سب سے زیادہ فضیلت والی آیت شمار ہوتی ہے اور اسی سے اس عمل کا آغاز کیا جائے گا. یہی اس عمل کی مکمل ترتیب. ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو سب کچھ واضح ہو جائے گا اور انشاءاللہ آج ہی اس عمل میں ایسی کامیابی نصیب ہوگی جس کے بعد ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. یہ کس قدر عظیم عمل ہے. سب سے پہلی آیت مبارکہ کی تعداد صرف 100 مرتبہ ہے، یعنی یہ آیت 100 بار پڑھنی. دیکھیے قدرت کا یہ ایک عجیب اصول ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو اسے اتنی ہی زیادہ مقدار میں پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے. مثلا نمک کی ضرورت اس قدر عام ہے کہ روٹی سالن نمک کے بغیر بے مزہ لگتے ہیں اور امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رایا، ہر کوئی اپنے کھانے میں نمک استعمال کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قدرت نے نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے اور سمندری نمک بھی کئی علاقوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح پانی کی ضرورت دیکھیے، انسان ہو یا حیوان، پانی کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کے دریا بہا دیے. بالکل اسی طرح ہر مسلمان کو خواہ مرد ہو یا عورت اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس قدر ضرورت ہے کہ گویا کسی اور آیت کی ضرورت ہی نہیں رہتی. قرآن پڑھا جائے تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جائے تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کھانا کھایا جائے تو بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. یہ اتنے سادہ الفاظ ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات یکجا موجود ہیں اور عالم ہو یا جاہل، دیہاتی ہو یا شہری، عربی ہو یا اجمی، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر ایک کی زبان پر یہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے تاکہ کوئی مسلمان بھی بسم اللہ کی برکت سے محروم نہ رہے. تو یہی پہلی آیت مبارکہ ہے جو مکمل اس طرح پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے 2-3 فائدے ہیں اور یہ خود بھی اس عمل کا حصہ ہے بلکہ اس عمل میں کامیابی کا ایک اہم ذریعہ. یہ نہ سمجھیے کہ یہ محض ابتدائی رسم ہے، یہی خود ایک باقاعدہ عمل ہے جو بیان کیا جا رہا ہے.
اسی طرح عمل کا آغاز کرنے کے بعد اگلا مرحلہ درود پاک کا ہے. اس کی تعداد 3 یا 7 مرتبہ رکھی جائے. اگر درود ابراہیمی پڑھا جائے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، ورنہ جو بھی درود پاک یاد ہو وہ بھی پڑھا جا سکتا. یہی اس عمل کی ترتیب اور طریقہ ایک آر ہے. اس طرح جب عمل کا آغاز کیا جائے گا تو انشاءاللہ نتیجہ دیکھ کر حیرانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی تعداد میں پہلے بتائی گئی ہے بالکل اتنی ہی تعداد میں دوبارہ پڑھنی ہے، اور اس دوران اللہ کی رحمت کا تصور رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں مجھ پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر جتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان کی تعداد 104 ہے. ان میں 60 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے پہلے نازل ہوئے. بڑی آسمانی کتابیں 4 ہیں. زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ان تمام کتابوں اور صحیفوں کا مجموعی مضمون قرآن مجید میں موجود ہے. پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں سمویا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شخص پورے خلوص سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اسے تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہے. اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو یا ودود پہلے پڑھنا ہے، یعنی یا ودود یا سلام. کچھ لوگ اسے الٹی ترتیب سے یعنی یا سلام یا ودود پڑھتے، لیکن درست ترتیب یہی ہے، یا ودود یا سلام. اسی ترتیب کے ساتھ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اور اس کی عظمت دیکھیے گا کہ کس قدر آپ کی تقدیر میں کامیابی رقم ہو. جب یہ اسماء مبارکہ پڑھے جائیں تو ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس شخص کا مکمل تصور قائم رکھا جائے جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہو. یعنی اگر آپ کا کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، کوئی بہن ناراض ہے، یا کوئی اور رشتہ دار ناراض ہے، اور جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا تصور ضرور قائم رکھیے. اس کا تصور رکھتے ہوئے ہی یہ عمل پڑھا جائے. انشاءاللہ کامیابی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی. جو لوگ پریشان حال ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں تاثیر نہیں، وہ اس عمل کو صرف ایک بار اسی ترتیب کے ساتھ کر کے دیکھ لیں. اب یا ودود کا یہ اسم مبارک اس قدر بے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں پیدا فرمائیں، اور سب سے اہم چیز اپنا ذکر عطا فرمایا. جو کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی بیوی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرے، اسے محسوس ہو رہا ہو کہ محبت کم ہوتی جا رہی ہے اور روز بروز گھر میں مسائل جنم لے رہے ہوں، تو وہ عورت یہ عمل ایک بار کر لے تو اس کا شوہر، سسرال والے اور پورا خاندان اس کا احترام کرنے لگے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کے خاندان یا معاشرے میں اس کی عزت و مقام گھٹتا جا رہا ہے تو وہ بھی یہ عمل کرے. اس اسم مبارک کو سب سے پہلے یا ودود پڑھا جائے، پھر یا سلام. جیسے پہلی آیت مبارکہ کی ایک تسبیح پڑھی گئی، اسی طرح اب یا ودود کی الگ سے ایک تسبیح پڑھنی ہے. یا ودود یا ودود یا ودود، اے محبت والے، اے محبت والے، اے محبت والے اللہ تعالی. اس دوران دل میں یہی تصور رکھنا ہے، یا اللہ میری بیوی کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، یا میرے گھر والوں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، میرے بھائی کے دل میں، میرے افسر کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے. یعنی جس سے بھی آپ اپنی جائز بات منوانا چاہیں، ایک شرط ذہن میں رکھیے، یہ عمل کبھی ناجائز یا حرام تعلق کے لیے نہ کیجیے، ورنہ جتنے فوائد شروع میں بیان کیے گئے اتنے ہی اس کے مضر اثرات بھی ہو سکتے. جب اللہ کے کلام کو ناجائز مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان بھی بھگتنا پڑتا ہے، اس عمل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے.
اسی لیے عمل کرنے کے بعد اپنی توفیقر کے مطابق خواہ 5 روپے ہو 10 روپے ہو یا 500 روپے کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ کیجئے۔ اس صدقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر عمل کے دوران آپ سے کوئی کوتاہی یا غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے اور آپ